الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے کامیابی کا معیار ایمان اور اسلام کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ انسانوں کو، نہ ان کی شکلوں کو، نہ ان کی مال و دولت کو، اور نہ ان کے دنیاوی عہدوں کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ پاک انسان کے ایمان و اعمال اور اسلام پر اللہ کی نگاہ اور نظر ہوتی ہے۔ جس کے پاس ایمان ہوگا، جس کے پاس اسلام ہوگا، اللہ پاک اس کو کامیاب کریں گے، دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے بھی اعتبار سے۔ ورنہ دنیاوی اعتبار سے جیسا انسان کے مالدار ہونے کو دیکھتا ہے، طاقتور ہونے کو دیکھتا ہے، عہدیدار ہونے کو دیکھتا ہے، اور دنیا میں اس کے پاس ساز و سامان ہونے پر لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، یہ دنیاوی اصول ہے۔ لیکن اللہ کے پاس عزتوں کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، کامیابیوں کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، جنت میں جانے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے، قبر میں کامیاب ہونے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اور اللہ رب العالمین جس جگہ پر ایمان والوں کو پہنچائیں گے اور وہاں پر پھر اللہ پاک ان کو انعامات سے نوازیں گے، پل صراط پر سے پار کرائیں گے، تو ایسی جگہوں پر ہر جگہ ایمان کا ہونا شرط ہے۔ ورنہ دنیاوی اعتبار سے، خوبصورت اعتبار سے بھی بہت سارے لوگ خوبصورت دنیا میں آئے، مالدار بھی بہت سارے لوگ آئے، لیکن اللہ نے انہیں کامیاب نہیں کیا۔ ابو جہل بھی خوبصورت تھا، ابو لہب بھی بہت خوبصورت تھا۔ ابو لہب یہ نام بھی اس کے خوبصورتی کی ہی وجہ سے گرا تھا، ورنہ اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، جو آگ کی چنگاری، جب آگ کا دہکنا جب شروع ہوتا ہے تو آگ کے اندر جو سرخی اور لالی جو نظر آتی ہے، جو دیکھنے میں بھی ایک دم انسان کو دل للچاتی ہے کہ اس کو ہاتھ لگائے، لیکن انسان کو انجام پتہ ہوتا ہے، اس لیے انسان ہاتھ لگانے سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو وہ آگ جیسی خوبصورت ہے، فرمایا کہ ایسے ابو لہب خوبصورت تھا، اس کے چہروں پر، اس کے چہرے کے اوپر خون کی رگیں ایسی صاف نظر آتی تھی، صاف اور شفاف، کے دیکھنے والے متاثر ہوتے تھے۔ اس کا نام ہی گرا تھا آگ کا گولا، ابو لہب۔ لیکن ایسے خوبصورت انسان کے پاس ایمان نہ ہونے پر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے خوبصورت انسان کے لیے قرآن اتارا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا جو زمین پر خوبصورت انسان تھا کہ ہلاک ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے تباہی کا اعلان کر دیا، اس کے ہلاکت کا اعلان کر دیا، اور فرمایا کہ پھر نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کو کامیابی یا دنیاوی اعتبار سے کام آئی، اس کو تو اللہ نے جہنم کا ایندھن بنایا۔
یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں تھا تو اللہ رب العالمین نے دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس خوبصورتی ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو آخرت کے اعتبار سے جہنم کا ایندھن بنایا۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک انسان کے کامیاب کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ انسان کا ایمان انسان کو اللہ کے قریب، اللہ سے تعلق اور اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے، انسان جب اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور اللہ کا توکل اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتا ہے اور اللہ رب العالمین کے قریب اپنے اعمالوں کے ذریعے پہنچتا ہے تو ایسے بندے کو اللہ پاک عزتوں سے نوازتے۔ ایسے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے بندے جو ایمان کے ساتھ عمل کرتے ہیں ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کی جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے اللہ، اس کے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے اللہ، اور اس کے دل کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ دنیاوی ساز و سامان اور اسباب کی بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر ایمان کے ساتھ اس کے حفاظت کا بھی وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ، بیت اللہ کو، جو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ، جس وقت میں ابراہ نے اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے خوب طاقتور لشکر کے ساتھ دعویٰ بول دیا تھا، اس وقت میں اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل کو بھیج کر اللہ نے اس کو بھوسے کی طرح کر دیا تھا، ہلاک کر دیا اللہ نے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ ایمان لے آتا ہے اور ایمان اس کا اللہ کی چاہت کے اعتبار سے بن جاتا ہے، جب ایمان والا ایمان پر اپنے آپ کو جمع دیتا ہے اور پھر اعمال کرتا ہے تو پھر یہ جیسے بیت اللہ، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، ایسی پھر انسان کا دل یہ اللہ کا گھر ہے۔ جیسے اللہ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی، اللہ پاک اس کے دل کو گمراہ ہونے سے اور شیطان کے جال میں پھنسنے سے اللہ اس کے دل کی حفاظت کرتا ہے۔ دل اس کا وہ بھی اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اور اس گھر کی حفاظت اللہ شیطان سے کرتا ہے، شیطان کے جال سے کرتا ہے، شیطان کے حملوں سے کرتا ہے کہ شیطان اس کو گمراہی میں نہ ڈالے، شیطان اس کو گناہوں پر نہ اکسائے، شیطان اس کے دل کو خوش کر کر گناہ اور اللہ کی نافرمانی پر اس کے دل کو کھڑا نہ کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے، جو ایمان والے، جو تقوی والے، قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں اور 90 پارے میں رکوع نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو اللہ سے خوف کھانے والے ہیں، جن کے دل اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب اس دلوں کی طرف شیطان لپکتا ہے اور اس دل کے اندر وساوی ڈالتا ہے اور اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، برائی پر کھڑا کرنا چاہتا ہے، تو یہ اسی وقت یہ اللہ کا نام لیتے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے کہ پھر ان کے زبانوں پر اللہ ذکر کو جاری کر دیتا ہے، اور یہ جب ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی ضربیں جب لگاتے ہیں، جب یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا خوف کھاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم ان کے دل پر اسی وقت ان کی آنکھ کو، دل کو کھول دیتے ہیں اور ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ شیطان ہے جو گناہوں کی دعوت دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فوراً یہ انسان چونک جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ شیطان گناہ کی طرف اکسا رہا ہے۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ قرآن نے یہی کہا ہے کہ اللہ پاک انسان کے دلوں کی ایمان کے اور تقوی کے بنیاد پر گناہوں سے اور گمراہیوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ انسان ایمان والا بنے، شرط ہے کہ انسان ایمان پر اپنے آپ کو کھڑا کرے، شرط ہے کہ یہ انسان اللہ پر توکل رکھے، شرط ہے کہ یہ انسان تقوی والا بن جائے، اور شرط ہے کہ یہ انسان اللہ رب العالمین کی رضا پر اپنے آپ کو کھڑا کرے، ورنہ قیامت کے دن انسان سے سوال ہوگا۔
इंसान से सवाल होगा, अल्लाह पाक पूछेंगे कि बता तूने दुनिया में ज़िंदगी गुजारी तो किन चीज़ों के अंदर दुनिया में ज़िंदगी गुजारी? जिसको अल्लाह ने माल व मता दी, जिसको अल्लाह ने ओहदे दिए, जिसको अल्लाह ने दुनिया में हुकूमत दी, जिसको अल्लाह ने ताकत दी, जिसको अल्लाह ने बादशाहत दी, अल्लाह कहता है कि उनसे भी सवाल होगा। और एक फ़कीर इंसान जिसको खाने पीने और रहने के लिए घर नहीं था, उसको भी सवाल होगा। अल्लाह कहता है कि उस बादशाह का भी कोई उज़्र नहीं समझा जाएगा, और गरीब का भी कोई उज़्र नहीं माना जाएगा। अल्लाह बादशाह से भी सवाल करेंगे कि तुमने दुनिया में कैसी ज़िंदगी गुजारी? तो बादशाह खड़े होकर कहेगा, इलाहुल आलमीन, मैं तो बड़ा बिजी था, मैं लोगों की खिदमत में लगा हुआ था, मैं तो लोगों के काम और काज किया करता था, मैं तो लोगों के हर वक्त जो है मदद के लिए आगे आगे जाया करता था, लोगों के लिए मैंने बहुत सारी सहूलतें पैदा कर दी। ये काम और ये मसरूफियात और ये जिम्मेदारियों के वजह से अल्लाह मुझे ना इबादतों का वक्त मिला, अल्लाह ना मुझे वक्त मिला कि तुझको राज़ी करूँ, ना मुझे वक्त मिला कि मैं तेरी तरफ आऊँ, ना मुझे वक्त मिला कि मैं अपने ईमान और दीन की और इस्लाम की हिफाजत कर सकूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला उस बादशाह से कहेंगे कि क्या बादशाहत इससे पहले किसी और को नहीं मिली, तुझे ही मिली थी? अल्लाह कहेगा कि तेरे सामने हज़रत दाऊद आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सुलेमान आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, देख उनको भी अल्लाह ने बादशाहत दी थी, और उनको तो बादशाहत तुझसे बड़ी दी थी। क्या उनको बादशाहत मिली थी इंसानों पर भी, और उन्हें बादशाहत हमने दी थी, अल्लाह कहेगा, जिन्नातों पर भी, शयातीनों पर भी, चरिंद और परिंद और उड़ने वाली चीज़ें और वो सारी मखलूक़ात जो ज़मीन पर थी, उन सब पर अल्लाह ने बादशाहत दी थी। हज़रत सुलेमान आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हवाओं पर बादशाहत दी, अल्लाह ने चरिंद और परिंदों पर बादशाहत दी। अल्लाह कहता है कि उनके लिए तो हमने वो हुकूमत दी थी जो किसी को भी नहीं दी। अल्लाह उस बंदे से कहेंगे कि काश तो उन्हें देखता, हज़रत सुलेमान अलैहि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतने बिजी होने के बावजूद और इतने सारे जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी उन्होंने हमारी हक तलाफी नहीं की। उन्होंने बराबर हमें जो है तो पूरा राज़ी किया और वही किया जो हम चाहते थे, और हमारे ही मंशा पर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। लिहाजा तेरा उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा कि मैं बहुत बिजी था, मैं बहुत जिम्मेदारियों में लिपटा हुआ था, मैं बहुत कामकाज में मसरूफ़ था, मैं बहुत सारे लोगों के पीछे लोगों की खिदमत के लिए दौड़ा करता था। अल्लाह कहेगा कि तेरा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा, आज तेरे ईमान का और तेरे इस्लाम का हिसाब होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला एक ग़ुलाम से सवाल करेंगे। उस ग़ुलाम भी कहेगा कि इलाहुल आलमीन, मैं तो मोहताज था और मैं तो बांधा हुआ था, मैं तो हाकिम के और आका के मातहत में था, वो मुझे इजाज़त ही नहीं देता था। मैं उसके मातहत में होने पर न नमाज पढ़ता था, न मैं दीन पर अपने आप को चला पाता था, न मैं दीन सीख पाता था, न मैंने अपने आप को दीनी रास्तों पर अपने आप को चलाया, न मैंने नेकी की राह इख्तियार करने में मुझे इख्तियार था, न मुझे इबादतें करने में इख्तियार था, और न मुझे कोई नेकी का काम, ईमान और आमाल और इस्लाम का काम करने का मुझे इख्तियार था। मैं तो ग़ुलाम था, मैं तो नौकर था, मेरा तो पूरा वक्त किसी के ताबे था। अल्लाह इस बिना पर मैंने ज़मीन के ऊपर वो काम नहीं किए, अल्लाह जो करना चाहिए था, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर और मेरे इस उज़्र को कबूल कर। तो अल्लाह उससे कहेंगे कि तेरे सामने तो फिर वो मेरे प्यारे नबी हज़रत यूसुफ आला नबीयीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तेरे लिए मिसाल है कि तू उन्हें देखता, वो जेल में थे, वो तो कैद कर दिए गए थे, उनके ऊपर तो सारी पाबंदियां लग चुकी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने रोए ज़मीन पर रहते हुए वही किया जो मैं चाहता था, वही काम किए जो मेरी रज़ा के थे, उन्होंने वही किया जो मेरी रज़ा के लिए था, उन्होंने वो इस्लाम और ईमान जो हमने उन्हें दिया था उसी के एतबार से अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो क्या वो मादूर नहीं थे जब उन्होंने ये सब कुछ कैद में होते हुए अदा किया? तू तो फिर भी आज़ाद था। तो एक गरीब का भी कोई उज़्र अल्लाह कबूल नहीं करेगा, एक गुलाम का भी कोई उज़्र अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह पाक एक फ़कीर से पूछेंगे, अल्लाह पाक एक ऐसे इंसान से जिसके पास घर नहीं, ऐसे इंसान से जिसके पास खाना नहीं, ऐसे इंसान जो बीमार, ऐसा इंसान जिसके आसपास कोई अशियाएं नहीं, एक गरीब लाचार बेबस इंसान जिसके पास अपनी दुनियावी ज़िंदगी गुजारने का कोई साजो सामान नहीं, अल्लाह उससे पूछेंगे कि तूने दुनिया में क्या कर कर आया? तो वो कहेगा, इलाहुल आलमीन, मैं तो वो था जो मेरे पास न खाने के लिए था, न पहनने के लिए था, न रहने के लिए घर था। अल्लाह मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब था, मैं तो मेरी गुर्बत ही में लिपटा हुआ था,
میں تو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے دوڑا کیا کرتا تھا، میں تو یہاں سے وہاں اپنی ضروریات کے پورا کرنے میں مصروف تھا۔ اللہ یہ ذمہ داریاں اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے میں اتنا مصروف ہے کہ اللہ مجھے نہ عبادت کا وقت ملا، نہ دین کو اپنانے کا وقت ملا، اور نہ مجھے جو ہے اللہ تیرے احکامات پر چلنے کے لیے وقت ملا، نہ مجھے وہ کام کرنے کے لیے وقت ملا جس کام کے کرنے کا تو نے حکم دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو غریب تھا، تو سب کچھ تھا، اس کے باوجود تو نے وہ کام نہیں کیے جو کرنا چاہیے تھا، لہذا تیرے سامنے غربت میں تو میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لکھا ہے روایتوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا اللہ کے لیے، اور جب اپنے آپ کو گھر سے نکالا تو انہوں نے اپنے ساتھ میں صرف دو اشیاء کو لے لیا، ایک تو تکیہ لیا اور ایک پانی پینے کے لیے ایک پیالہ لیا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مانگنا نہ پڑے۔ تکیہ اس لیے لیا کہ کہیں پر راہ چلتے ہوئے راستے پر کہیں سونے کی نوبت آ جائے، کسی درخت کے نیچے سو جائے تو فرمایا کہ اس کو سر کے نیچے رکھ کر جو ہے تو آرام کر لیا جائے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو غربت کے عالم میں، فقیری کی حالت میں اپنے گھر سے نکال لیا اللہ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب راستے سے وہ چلے تو چلتے ہوئے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک بندہ سویا ہوا تھا، اور وہ ایسے سویا ہوا تھا کہ اس کے پاس تو تکیہ بھی نہیں تھا، اس کے سر کے نیچے اس کا اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ اپنے بازو کے اوپر اپنا سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ، یہ وہ بندہ جس کے پاس تکیہ بھی نہیں لیکن اس کے باوجود سو رہا ہے، لہذا بغیر تکیے کے بھی گزارا ہوتا ہے، میں تو خامخواہ یہ تکیوں کا وزن اٹھا کر لے کر چل رہا ہوں۔ اسی وقت کہا کہ اللہ، یہ تکیہ بھی میں پھینک دیتا ہوں۔ اس تکیے کو بھی انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، اور بغیر تکیے کے انہوں نے وہاں پر اپنے آپ کو آگے نکال لیا اور کہا کہ بغیر تکیے کے بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ کہ اللہ نے بازو دی، ہاتھ دیا، یہ تکیے کا کام کرے گا؟ اپنے ہاتھ کے رہنے پر، ملنے پر، بازو کے ہونے پر صحیح سالم اللہ کا شکر ادا کیا، اور تکیے کو اللہ کے راہ میں دے کر آگے نکلے۔ جب آگے نکلے تو آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، پانی پی رہا ہے، اور اس کے پاس بھی کوئی پیالہ نہیں، اس کے پاس بھی کوئی جو ہے پانی پینے کے لیے ڈول نہیں، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ہتھیلی سے کٹورا بنا کر پانی پی رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ بندے کے پاس نہ پیالہ ہے نہ پانی پینے کے لیے کوئی ڈول ہے، اس کے باوجود بھی یہ بندہ اپنے ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بغیر لوٹے کے بھی پانی پیا جا سکتا ہے، جو اللہ نے خود بخود میرے ہاتھوں کے اندر اس کو بنایا ہوا ہے، جو ایک پیالے کی شکل میں ہے۔ تو میں اس لوٹے کو اپنے ساتھ کیوں اٹھا کر لے کر چلوں، کیوں میں خامخواہ اس کا وزن اٹھاؤں؟ لہذا وہ آخری جو شے تھی ان کے پاس زندگی گزارنے کی، اس کو بھی انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، اور کہہ دیا کہ مجھے اس لوٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے یہ جو نعمت مجھے ہاتھ دیے ہے یہ صحیح سالم ہے، اس سے پیالہ بنتا ہے، میں اس سے پانی پی لوں گا اور اپنا گزارا کر لوں گا۔ لہذا اپنے ہاتھ سے انہوں نے پانی پینا پسند کیا، اور وہ جو لوٹا تھا، وہ جو پیالہ تھا، وہ اللہ کے لیے خرچ کر دیا۔ تو لکھا ہے کہ اللہ پاک اس سے کہے گے کہ اب بتا تو، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت کے اندر پھر بھی مجھے راضی کیا، کوئی شے، کوئی اشیاء، کوئی انتظام نہ ہونے کے باوجود انہوں نے وہی کیا جو میں چاہتا تھا، اور ایسی زندگی گزاری جو میں چاہتا تھا، اور یہ وہی حکم جو میرے تھے اس کو پورا کیا۔ تو لہذا تم کیا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ غریب تھے؟ تو غریب کہیں گا کہ الہ العالمین، میں تو واقعیتاً جو ہے تو پھنس چکا ہوں، اور میں اتنا بھی غریب نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی زندگی میری تھی کہ ان کے پاس یہ سب اشیاء نہ ہونے کے باوجود وہ تیرے راہ میں عبادت کرتے رہے۔ اللہ، میں نے واقعیتاً خطا کی اور غلطی کی اور غفلت میں زندگی گزاری کہ دنیا میں اللہ میں نے تجھ سے تعلق نہیں جوڑا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، ایک بندے سے وہ بیمار انسان کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا الہ العالمین، میں نماز کو جانے کا سوچا کرتا تھا، نمازوں کے لیے آگے بڑھنے کی چاہت ہوتی تھی اللہ، لیکن میں بیمار تھا، میرے بیماری نے مجھے جکڑا ہوا تھا، میں سر سے پیر تک بیمار، کہیں پر ایسیڈیٹی ہے، کہیں پر شوگر ہے، کہیں پر جو ہے تو میرے اندر بی پی ہے، اور میرا مرض یہ ہے کہ میرے اوپر میرا بڑھاپا چھا گیا ہے، میرے ہڈیوں سے لے کے گوشت اور پوشت اور رگیں سب کچھ جو ہے تو کمزور ہے، اللہ میرا پیٹ خراب ہے، میری آنکھیں خراب ہے جس سے مجھے نظر نہیں آتا، اللہ میرے کان خراب ہے جس سے مجھے سنائی نہیں دیتا، اللہ میری زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ میرے اندر چلنے کی طاقت
نہیں ہے, کھڑے ہونے کی قوت نہیں ہے. اللہ میں ایسا بیمار ہوں کہ سب کچھ بیماریوں نے مجھے جکڑا ہوا ہے. اے اللہ یہ بیماری کے چلتے نہ میں مسجد تک جا سکا, نہ میں تیرے راہ میں جا سکا, نہ میں قرآن کو سیکھ سکا, نہ میں اسلام کو سیکھ سکا, نہ میں دین پر چلنے کے لیے جد و جہد کر سکا, اور نہ میں اللہ تیری رضا کے لیے وہ کام کرتا جو تیری رضا کے تھے. اے اللہ میرا جسم اور بیماریوں نے مجھے جکڑا ہوا تھا, اس بیماری کے عذر چلتے ہوئے اے اللہ میں نے یہ نیک کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھا. اے اللہ اس میں قصور میرا نہیں ہے, یہ بیماری ہے. جس بیماری کے بنیاد پر اللہ مجھ سے یہ کام نیکی کے کام ہوتے ہوئے سنائی دیتے تھے, دکھائی دیتے تھے, اس کے باوجود اللہ میرے اندر کرنے کی طاقت نہیں تھی, صرف یہ بیماری کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ پھر تو نے اس میرے پیارے نبی کو نہیں دیکھا جو حضرت ایوب والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ان کو بیماریوں نے جکڑا ہوا تھا, اور ایسے جکڑا ہوا تھا کہ لہولہان تھے, پورا جسم سر سے پیر تک کمزور اور جو ہے تو لاغیر ہو چکا تھا, پورا جسم جو ہے تو ان کا بول چکا تھا, پورے جسم کے اندر جو ہے ہر طرح کی بیماریوں نے جکڑ اپنی گھر بنائے ہوئے تھے. ان کا گوشت اور پوشت گلنے لگ گیا تھا, ان کو اپنے والوں نے گھر سے باہر کر دیا تھا, بستی والوں نے انہیں نکالا تھا کہ ان کے بیماری کو دیکھنے سے لوگ جو ہے تو گریز کر سکے, لوگوں کو ان کا حال دیکھا نہیں جاتا تھا. ایسی بیماری میں ہونے کے باوجود اور یہ حالت اور یہ کیفیت میں ہونے کے باوجود وہ میرا پیارا بندہ, وہ میرا پیارا بندہ, وہ اتنا اچھا بندہ, اس نے کبھی بھی زمین کے اوپر میری نافرمانی نہیں کی. اتنے بیماریوں میں ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی میری ناشکری نہیں کی. اتنے بیماریوں میں ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی میرے خلاف اور میرے حکم کی جو ہے تو نافرمانی نہیں کی. انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا, لیکن مجھے راضی کرتے رہے, میرے حکم پر چلتے رہے, میں جو کہا وہی کام پر اپنے آپ کو باقی رکھتے رہے, یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو فرمایا کیا تو حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بیمار تھا؟ قیامت کے دن یہ انسان اپنا عذر جو ہے رکھ نہیں پائے گا, انسان وہاں یہ بتا نہیں پائے گا, اپنے آپ کو چھڑا نہیں پائے گا. انسان جو عذر اللہ کے سامنے رکھیں گا, اللہ کہیں گا کہ دیکھ اس کے مقابلے میں میرے پیارے بندوں کے بھی یہی عذر تھے, لیکن وہ تو میری نافرمانی کبھی نہیں کی ہے. انہوں نے تو کبھی اپنے آپ کو دین سے اور ایمان سے غافل نہیں رکھا, انہوں نے تو کبھی بھی اپنے آپ کو اسلام سے دور نہیں رکھا, انہوں نے تو کبھی بھی اپنے آپ کو جہنم والے اعمال پر کھڑا نہیں کیا. پھر تو نے شیطان کو اپنا جو ہے تو اپنا جو ہے شیطان کو کیوں اپنا سردار بنایا, اور شیطان کے پیچھے کیوں اپنے آپ کو چلایا؟ کیوں تو نے وہ کیا جو شیطان چاہتا تھا؟ کیوں تو نے وہ نہیں کیا جو رب چاہتا تھا, جو نبی نے کہا, جو قرآن نے کہا, جو شریعت نے کہا, جو اسلام نے کہا, جو اللہ کا حکم تو اللہ کہہ رہا ہے, کیوں تو نے میرے حکم کو پورا نہیں کیا؟ تو انسان قیامت کے دن اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنی تدبیریں اللہ کے سامنے رکھیں گا وہ سب فیل ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ موت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لو. یہ دنیاوی ساز اور سامان اور دنیاوی آل و اولاد اور دنیاوی عہدے اور طاقتیں اور قوتیں, یہ سب کچھ موت پر چھوٹنے والی ہے, یہ کوئی کام نہ آئے گی. دنیاوی بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے گئے تو سب کچھ چھوڑ کر اپنے آپ کو دنیا سے اللہ کے سامنے خالی ہاتھ لے کر پہنچ گئے. ہارون رشید اتنا بڑا وقت کا بادشاہ بیمار ہوا, آخری وقت ہے, موت کا وقت قریب ہے, اور موت کے وقت قریب ہونے پر اس نے کہا کہ لوگوں بلاؤ, لوگوں کو اور بلاؤ, رشتہ داروں کو بلاؤ, میرے رعایا کو بلایا گیا. ہارون رشید نے کہا کہ میرے لیے قبر کھود دو. لوگ آئے, وہ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی تو آپ زندہ ہے, کہا کہ قبر کھود دو. قبر کھودی گئی. اس کے بعد کہا کہ میرے لیے کفن لے آؤ, کفن لایا گیا. کہا کہ اس کے بعد میرے لیے پوری تیاریاں کر دو, کہا کہ سب کچھ تیاریاں کر دی. اب اس کے بعد ہارون رشید کہتا ہے کہ مجھے قبر کے قریب لے جاؤ. قبر کے قریب ان کو لے جایا گیا تو قبر کی طرف دیکھ کر ہارون رشید کہنے لگ گئے ہلاک انی سلطانیہ. قرآن کہتا ہے کہ یہ آیت پڑھتے گئے روتے گئے. تو قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ ہائے میری بربادی, میرا مال مجھے کام نہیں آیا موت پر, نہ میرا مال, نہ میرے آل, نہ میری اولاد, نہ میرا دنیا کے ساز و سامان, نہ دنیا کی اشیاء کام آئی. ہلاک انی سلطانیہ, سب کچھ میری بادشاہت برباد ہو گئی, سب کچھ چھوٹنے لگ گئی, سب کچھ ہلاک ہو گئی, سب کچھ تباہ ہونے لگ گئی, یہ بھی میرے کچھ کام نہ آئی. یہ قبر کا گڑھا ہے جس میں مجھے جا کر سونا ہے, یہ وہ قبر ہے جو میری آرام گاہ ہے, یہ وہ قبر ہے جو میرا گھر ہے. یہ دنیا کے سب کچھ ناطے اور رشتے, انی مالیا, میرا سب کچھ مال و متا, یہ سب کچھ تو برباد ہوا, اور میری بادشاہت یہ بھی برباد ہو گئی.
मौत के वक्त ये कहते गए रोते गए, ये कहते गए ये रोते गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना घर, जिन्होंने अपनी आखिरी मंजिल, जिन्होंने अपनी आखिरत को सामने रखकर जिया। दुनिया में जिंदे हालत में उन्होंने अपने आखिरत के नज़ारे को देखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की चाहत पर अपनी ज़िंदगी को गुजारा, और उसके बावजूद, सब कुछ दुनिया में होने के बावजूद भी वह मौत पर रो रहे हैं। हमारे पास तो छूटने का भी कोई गम नहीं। हमारे पास तो ना औलाद ऐसी है कि जिंदपन में पानी के लिए हमें पूछे, तो हमारे साथ मौत पर कौन आएगा? हमें कौन जो मौत के बाद साथ देगा? कौन हमारी कब्रों पर खड़े होकर हमारे लिए जो है चार कुल पढ़ेगा? कौन हमारे लिए मगफिरत के लिए अल्लाह के सामने हाथ उठाएगा? कोई नहीं है। ना आल औलाद, ना अहल, ना दुनियावी, ना दोस्त, ना अहबाब, ना रिश्तेदार, ना खानदान। ये सब कुछ ये दुनिया कहता है अल्लाह के सब कुछ धोखा है। जब रूह निकल जाएगी, सारे की हकीकत, सारे इंसानियत की हकीकत तुम्हारे आंखों के सामने आ जाएगी। यही लोग उठाकर कब्रिस्तान ले जाएंगे और यही लोग तुम्हें दफन कर देंगे, और वहां से आने के बाद यही लोग तुम्हारी मालूम मता को अपने काबू में लेने के लिए झगड़ने लग जाएंगे। कोई हर एक जो है अपने आप को तुम्हारी हर शय से आरास्ता करना चाहेगा। कोई घर के ऊपर कब्जा कर रहा है, कोई प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर रहा है, कोई मालूम मता पर कब्जा कर रहा है, कोई चीजों पर कब्जा कर रहा है, कोई तुम्हारी छूटी हुई छोटी छोटी अशिया को लूटने में लगा हुआ है। और तुम्हारे साथ कब्र में क्या हो रहा है उसकी किसी को कोई परवाह नहीं। 4 दिन तक लोग तड़पेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उसके बाद में कोई नहीं, ना कोई दुआ करेगा, ना कोई कब्र पर आएगा, ना कोई खैर खबर पूछेगा। अल्लाह कहता है कि वहां तुम्हारे लिए जो काम आने वाला है वह इस्लाम है, वहां जो तुम्हारे काम आने वाला है वह ईमान है, वहां जो तुम्हारे काम आने वाला है वह कुरान है, वहां जो तुम्हारे काम आने वाली है वह शरीयत है। आज भी हमें चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ बढ़े। आज भी हमारे लिए चाहिए कि हम अल्लाह से ताल्लुक को जोड़े, ईमान के जरिए, तक़वे के जरिए। अगर हमने अल्लाह से अपना ताल्लुक और रिश्ता जोड़ा, दुनिया भी खैर और आफियत से गुजरेगी और आखिरत भी खैर और आफियत से गुजरेगी। वरना जमीन पर नाफरमानों को अल्लाह ये कहता है, हमने पहलों को कई लोगों को हलाक कर दिया जमीन पर जिंदे हालत में, सिर्फ नाफरमानी और गुनाहों की वजह से और बगैर ईमान की होने की निस्बत पर। बनी इसराइल में अल्लाह तबारक व तआला ने, बनी इसराइल पर अल्लाह ने जो है ना अजाब को भेजा। हज़रत मूसा अलैहि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी आया। उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी अल्लाह की तरफ से बीमारी आई, ताउन आया। और हज़रत दाऊद अलैहि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वही भेजी, और अल्लाह ने यह कह दिया कि दाऊद सुन लो, तुम्हारी कौम बहुत नाफरमान बन चुकी है। वह मेरी इबादत नहीं करती, वह मुझ पर यकीन नहीं रखती, वह मेरे हुक्म पर नहीं चलती। मैंने जो रास्ता बताया है तुम्हारे ज़रिए उस रास्ते को नहीं चुनती। लिहाजा उन्होंने शरीयत वक्त के नबी की छोड़ दी, उन्होंने दीन जो नबी ने लाया था उसको छोड़ दिया, उन्होंने वह इस्लाम जो अल्लाह से नबी ने, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने लाया था उसको इस कौम ने तुम्हारे छोड़ दिया। और उसके साथ, उसके मुकाबले में इन्होंने रात और दिन गुनाहों पर अपनी जिंदगियों को गुजारना शुरू कर दिया। ये आंखों से गुनाह करती है, ये जिस्म से गुनाह करती है, ये जो है तो जिना करती है, ये कत्ल करती है, ये जो है नाफरमानियां करती है, ये एक दूसरे को जो है गिरबान पकड़कर जकड़कर उसकी इज्जत को, आबरू को जो है तो नीलाम कर देती है। ये वो है जो जबान से फैश बहाया और गाली और बकवास करती है। आपकी ये कौम जो गुनाह पर मुलविस है, ये कौम ऐसी है कि मैंने इनके लिए आपको 3 इख्तियारात देना है, दिए हैं। आप जो है इन तीनों सजाओं में से कोई एक सजा जो है तो चुन लो, मैं इन्हें हलाक कर दूंगा जो मेरी नाफरमान बनी हुई है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह वो 3 कौन सी सजा है? तो कहा कि पहली सजा तो ये होगी कि इनके गुनाहों के पादाश में हम इन पर क़हत को मुसल्लत कर देंगे, और दूसरी इनके लिए सजा यह होगी कि इनके गुनाहों की वजह से हम इनके ऊपर ताउन बीमारी को 3 दिन तक मुसलसल रखेंगे, और 3 दिन मुसलसल वो बीमारी इनके ऊपर होगी। और तीसरा अजाब यह होगा कि हम इनके ऊपर अपने अजाब को मुसल्लत कर देंगे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा कि मेरी कौम, तुम्हारी बदअमली, तुम्हारी नाफरमानियाँ, तुम्हारे दिन और रात और उजाले और अंधेरे के गुनाहों के बदौलत अल्लाह तुम पर अजाब को भेज रहा है। और 3 अजाब अल्लाह ने तय कर दिए हैं। एक तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर अपने अजाब को भेजेगा, तो दूसरे 2 माह तक तुम पर अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को मुसल्लत कर देगा, और तीसरे अल्लाह ये कहता है कि तुम पर ताउन यानी 3 दिन तक बीमारी रहेगी।
पसंद कर लो अब इन तीनों में से कौन सी सजा तुम्हारे लिए बेहतर है। एक तो अल्लाह का अज़ाब, और दूसरे या तो फिर तुम्हारे दुश्मन तुम पर 2 माह तक मुसल्लत, और या फिर तीसरे तुम पर जो है 3 दिन के लिए ताउन बीमारी तुम पर मुसल्लत कर दी जाए। तो वो लोग कहने लग गए कि क्या इससे बचने का रास्ता नहीं है। कहा कि रास्ता था, तुमने वो छोड़ दिया, तुमने अल्लाह को छोड़ा, तुमने वक्त के नबी को, उसकी बात को छोड़ दिया, तुमने दीन से मुंह मोड़ लिया। अल्लाह अब तुमसे इतना नाराज है कि अल्लाह ये कहता है कि तीनों में से एक तो तुम्हें मिलना ही है, अब तुम पसंद कर लो। तो कौम कहने लग गई कि दाऊद तुम ही अल्लाह से फरियाद करो और तुम ही जो हमारे हक में है वो ले लो। आज तक तो हमने आपकी बात नहीं मानी, आज हम आपकी बात मान लेंगे। जब डंडा दिख गया, जब अल्लाह की तरफ से सजा नजर आई, जब अल्लाह ने पकड़ करने का इरादा कर दिया, तब अकल ठिकाने आई। अब गुनाह याद आने लग गए, अब वो इनफरादी इज्तिमाई गुनाह, अब वो अल्लाह की नाफरमान वाले काम और वो अमाल से बचने की फरियाद, अब वो तिल मिला गए, अब वो घबराए, अब वो परेशान हो गए। अब तो हलाक होना ही है, अपनी ही जो है तो जान पर हमने जुल्म किया। अब उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा, तो हजरत दाऊद नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह से फरियाद की, इलाहुल आलमीन 2 माह तक अगर दुश्मन मुसल्लत हो जाए तो ये तो हलाक हो जाएंगे। अल्लाह अगर तेरा अजाब आ गया तो वो भी तो चुटके में इन्हें हलाक कर देगा। हमने देखा पहले वक्त में कि आग आसमान से बरसी, जमीन पे जलजले आए, फरिश्ते ने चीख मारी, कलीजे लोगों के मुंह तक आए, लोगों के दिल फट गए, लोगों को जमीन से उठाकर आसमान पर ले जाकर जमीन पर औंधे मुंह मारा। अल्लाह तेरा अजाब तो बड़े खतरनाक है, अल्लाह मैं चाहता हूं कि तू ताउन बीमारी को इनके ऊपर 3 दिन तक के लिए उतार दे। जब अल्लाह से ये फरियाद की, बीमारी आई। सुबह फजर से बीमारी जब इनके ऊपर नाजिल कर दी गई, अभी वक्त कितना हुआ था? जवाल का वक्त था, दोपहर का वक्त, सुबह से दोपहर ही हो चुकी थी। फरमाया कि इतने ही दरमियान में उस बीमारी से 70,000 बनी इसराइल के लोग मर चुके थे। एक रिवायत में फरमाया कि 1,00,000 लोग जवाल तक जमीन पर पड़े हुए थे, मौत ने उनको उचक लिया था। ये हाल और ये कैफियत देखकर हजरत दाऊद नबी अलैहिस्सलाम परेशान और हैरान हो गए। फौरन अल्लाह के सामने गिर गए, गिड़गिड़ाने लग गए और रोने लग गए और इलाहुल आलमीन से फरियाद करने लग गए कि अल्लाह मैं तेरा नबी, अल्लाह तू मेरी तो फरियाद सुन ले, ये इसी तरह मेरी कौम हलाक और बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ये गुनाहों से तौबा करते हैं, अल्लाह तू इनकी तौबा को कबूल कर और इन्हें छोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि दाऊद नबी अलैहिस्सलाम रोने लग गए, गिड़गिड़ाने लग गए, अपनी कौम के लिए अल्लाह से फरियाद करने लग गए। तो अल्लाह को अपने नबी के हाल पर रहम आया। अल्लाह ने जवाल के वक्त अपने ताउन जैसे बीमारी को उठा लिया। तो जब इंसान हद से ज्यादा बढ़ता है, गुनाहों पर तजावुज करने लग जाता है और अपने आप को शैतान जैसा इंसान बनाकर अपने आप को रोड मार्केट और बाजार और घर से बाहर निकालता है, तो अल्लाह कहता है कि फिर इसके पादाश में हम इनके ऊपर या अज़ाबात को मुसल्लत कर देते हैं। फिर उसकी अशियाएं, उसकी चीजें जहां उसे नजर आती है वो भी उसके खिलाफ हो जाती है। जब इसके अंदर ईमान नहीं होता है, अमल और तकवा नहीं होता है, हर चीज हम इसके खिलाफ कर देते हैं। अल्लाह कहता है कि फिर इन्हें जलील और रुसवा भी मैं कर देता हूं, मैं इन पर जालिमों को भी मुसल्लत कर देता हूं, मैं इन पर कहत को भी मुसल्लत कर देता हूं, मैं इन पर अजाब, मैं इन पर दुनिया में जो है तो अजाब को भी इन पर मुसल्लत कर देता हूं। हजरत दाऊद आला नबी अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान आला नबी अलैहिस्सलाम जो इनके बेटे, हजरत सुलेमान आला नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आप को आईने के सामने खड़ा किया, अमामा पहना। अमामा पहनकर जब आईने के अंदर देखते हैं तो क्या अपना अमामा टेढ़ा हो गया, फौरन उसको सीधा किया, फिर देखा फिर अमामा टेढ़ा हो गया, फिर तीसरी मर्तबा अमामा सीधा किया, फिर अमामा टेढ़ा हो गया। वो कहने लग गए इलाहुल आलमीन ये क्या बात है, मेरा अमामा जो मेरे हुक्म पर नहीं, मेरा अमामा जो मैं चाहता हूं कि वो सीधा रहे वो फिर टेढ़ा हो जाता है। मेरा अमामा आज मेरे ताबे नहीं। वो समझ गए कि कोई ना कोई बात हो गई, कोई ना कोई जो है तो मुझसे खता हो गई, कोई ना कोई मुझसे गलती हो गई। फौरन जमीन के ऊपर गिर गए, रोने लग गए और गिड़गिड़ाने लग गए। अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने आप से माफी अल्लाह से मांगने लग गए। अपनी माफी जब अल्लाह से मांगते रहे इसके बाद रोकर गिड़गिड़ा कर जब उठे, फिर अमामे को सीधे किया और आईने के अंदर देखा तो अब अमामा सीधा है, अब टेढ़ा नहीं होता है। तो क्या हुआ था? हजरत दाऊद आला नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? हजरत दाऊद आला नबी अलैहिस्सलाम का वो अमामा जो वो अक्सर अपने सर पर रखा करते थे, आज उनके खिलाफ क्यों चल रहा था? वो चाहते थे उसके खिलाफ, वो मंशे के खिलाफ क्या हुआ था? क्या उनसे कोई खता हो गई थी? क्या उनसे कोई गलती हो गई थी?
علامہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرشتوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبیوں کو پاک کیا ہوا ہے، گناہوں سے معصوم ہے، لیکن بعض وقت میں جب نبیوں سے اصول کے خلاف اگر کوئی کام ہو جائے، اصول کے خلاف شرٹ پہننا تھا سیدھا ہاتھ ڈالنے کے بجائے دائیں ہاتھ ڈال دیا، اصول کے خلاف چپل پہننا تھا سیدھے پیر میں دائیں پیر میں پہن لی، یہ گناہ والے کام نہیں ہوتے، یہ اصول کے خلاف جو عادت اس کے خلاف اگر کوئی ایسا کام ہو جائے اصول کے خلاف، تو اصول کے خلاف ہونے پر وہ کہتے ہیں آگ، ہوا، مٹی اور پانی یہ ہمارے نظروں میں تو مردہ ہے۔ علامہ رومی کہتے ہیں کہ یہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی ہماری نظروں میں مردہ ہے، دنیاوی اشیاء چیزیں سب مردہ ہے، لیکن اللہ کے پاس یہ سب حیات ہے، یہ زندہ ہے ایسی جیسا کہ انسان زندہ ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے پر اپنی قدرت کو گھیرا ہوا ہے، اس کو جکڑا ہوا ہے، اس کو پکڑا ہوا ہے، لہذا یہ جو امامہ تھا حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام کے خلاف اللہ نے کر دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی کام ان سے اصول کے خلاف ہو چکا تھا۔ اصول کے خلاف کام ہونے پر فرمایا کہ ان کا اپنا امامہ ان کے تابع نہیں رہا، اصول کے خلاف صرف ایک کام ہونے پر نبی کا امامہ ان کے خلاف چلے تو اللہ یہ کہتا ہے جو بندہ اپنی زندگی پوری اصول کے خلاف نہیں بلکہ گناہوں پر ڈالے، اللہ کے احکامات سے ہٹ جائے، ایمان سے ہٹ جائے، عمل سے ہٹ جائے، نافرمانی والی، منافقیت والی، مشرکین والی اور یہود والی، نصرانیت والی اگر زندگی گزار کر اپنی زندگیوں کو گزار کر خوش رہے تو کیا اس کے تابع اللہ زمین آسمان کو رکھے گا؟ کیا اس کے تابع اللہ پاک اس کے اشیاء اور چیزوں کو رکھے گا؟ کیا اللہ اس کے تابع اس کے آل اولاد کو رکھے گا؟ کیا اس کے تابع اللہ کہتا ہے کہ دور حکومت کو رکھے گا؟ کیا اس کے تابع اللہ اس کے اسباب اور تجارت اور کاروبار کو رکھے گا؟ کیا اس کے تابع اللہ پاک اس کے آل اولاد اور بیوی اور بچوں کو رکھے گا؟ کیا اس کے تابع اللہ اس کے پڑوسیوں کو رکھے گا؟ کیا اس کے تابع اللہ زمین کے انسانوں کو رکھے گا؟ کیا اس کے تابع اللہ پاک حیوانات اور نباتات کو رکھے گا؟ کیا اس کے تابع اللہ آسمان کا نظام چلائے گا؟ کیا اللہ اس کے تابع زمین کا نظام چلائے گا؟ فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ ساری اشیاء پر قدرت اور طاقت اللہ کی ہے، ایک صرف اصولی خطا ہو جائے نبی سے، اللہ ان کا استعمال کرنے کا روز کا ایک شے جو امامہ ہے اس کو ٹیڑھا کر دے۔ اصول کے خلاف ہونے پر ہم تو گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، شرک پر شرک، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، چھپ کر گناہ، علانیہ گناہ، ایمان سے ہونے کے باوجود ایمان میں رہتے ہوئے وہ کام جو اللہ نے منع کیے، وہ نافرمانی والی زندگی ہم رات دن گزارے، تو میرے بھائیوں کیا دنیا کے حالات ہماری تابع رہ سکتے؟ اس لیے ہمیں چاہیے حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام والا عمل کرے، جیسے وہ سجدے میں گر گئے، رونے لگ گئے، گر گڑانے لگ گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگ گئے۔ اللہ سے جب معافی مانگی، روئے، گڑ گڑائے، اللہ نے پھر وہ شے جو ان کے تابع نہیں تھی اللہ نے پھر اس کو تابع کر دیا۔ آج ہمارے لیے بھی یہی دور، یہی چیزیں، یہی وقت کا تقاضا اور یہی ہمارے لیے بھی ہمارے زندگی کا جو ہے تو آج کا جو ہے یہ سبق ہے کہ ہمارے لیے چاہیے کہ ہم آج اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، ہم اللہ کے سامنے روئے اپنے گناہوں پر، ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرے اور اپنے ایمان والا ہونے کا ثبوت دے، اللہ پر توکل رکھے، جس کے تابع زمین اور آسمان ہے ہم اس کے تابع ہو جائے، جس کے تابع زمین مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب ہے ہم اس کے تابع ہو جائے، جس کے تابع انسانات اور حیوانات اور جنات ہے ہم اس کے تابع ہو جائے، جس کے تابع پوری کل کائنات اور آسمان ہے ہم اس کے تابع ہو جائے، جس کے تابع اللہ نے ساری ہوا اور اللہ نے فضا اور خلا کو کیا ہم اس کے تابع ہو جائے، جس کے تابع ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے ہم اس کے تابع ہو جائے، اس کے فرما بردار بن جائے، ایمان والے بن جائے، عمل والے بن جائے، نمازی بن جائے، تقوی والے بن جائے، قرآن کے پڑھنے والے بن جائے، توبہ کرنے والے بن جائے، استغفار کرنے والے بن جائے، اپنے حال پر رونے والے بن جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جائے، یقیناً انشاءاللہ اللہ پاک دنیا میں اسباب کو ہمارے تابع کر دیں گا۔ تو میرے بھائیو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ایمان والا بنائے، سچا اور پکا مسلمان بنائے، اللہ ہمیں اعمال پر کھڑا کرنے والا بنائے، اللہ ایمان کی محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعلی اولاد کی اللہ اور ان کے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرنے کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ من کل ذنب۔